چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ تین طرح کے وہ اشخاص کہ جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے پہلا شخص وہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ دوسرا وہ ہوگا کہ جو میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بروز محشر اپنے عرش کا سایہ بھی ہم سب کو نصیب فرمائے، کثرت سے درود پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص کوئی ایک ٹاپک لے کر اس پر پھر گفتگو کرتے ہیں، اور آج کے ہمارا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق ہے۔ علوم قرآن پر کچھ گفتگو ہم آج کریں گے، اور ہمارے ساتھ قبلہ شیخ الحدیث مفتی حسان صاحب تشریف فرمائے۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور مفتی جمیل صاحب بھی کیسے ہیں حضرت؟ مزاج گرامی، اللہ کریم آپ دونوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو آج ہم علوم قرآن پر کچھ گفتگو کریں گے۔ قرآن پاک، قرآن مجید فرقان حمید کے 6 نام ہیں، مشہور 6 نام ہیں، اور جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 برہان، نمبر 3 فرقان، اور نمبر 4 کتاب، نمبر 5 مصحف، اور نمبر 6 نور۔ کلام پاک کو ان ناموں کے ساتھ قرآن پاک کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے یہ قرآن شریف کے اور اپنے بے مثل کلام کے ان ناموں کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے علوم، حسان صاحب، قرآن خود بیان فرماتا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک تر نہیں مگر اس کا اس کتاب مبین نے، روشن کتاب کے اندر اس کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں میں سے سب سے مقدم، سب سے پہلی صورت اور سب سے مؤخر صورت یہ کون سی تھی؟ اس پر تھوڑی سی آپ گفتگو پہلے۔ صحیح قول کے مطابق یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات یہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا اور علم کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور بعض نے نسبت کے اعتبار سے یہ بیان کیا کہ سب سے پہلے یہ سورت، یہ آیت نازل ہوئی۔ جیسے مثال کے طور پر بعض نے کہا کہ سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق جو ہے، یہ تو اس کی تو 5 آیتیں وہ ہیں کہ جو 5 آیتیں نازل ہوئیں، لیکن مکمل سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ تھی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ عرصے تک یہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد وحی رک گئی تھی، وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، جس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں، یعنی وحی کے رکنے کا زمانہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئیں وہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیتیں تھیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بعض نے اس میں یہ کتابوں میں، بعض کتابوں کے اندر بعض علماء کا یہ قول بھی نقل ہوا کہ سب سے پہلی نازل ہونے والی جو آیات ہیں وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہ آیتیں فترت وحی کے بعد، وحی رکنے کے بعد جو سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئی تھیں وہ یہ تھیں۔ اور قرآن پاک کی جو
سب سے آخری آیت نازل ہوئی وہ صحیح قول کے مطابق، درست قول کے مطابق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر جان کو جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے کیا ہے، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے صحیح قول کے مطابق۔ اور اس آیت کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں فقط 9 دن تک تشریف فرما رہے، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس کے علاوہ علماء نے اور صورتوں کے بارے میں لکھا کہ اس حوالے سے یہ صورت آخر میں نازل ہوئی، تو اس حوالے سے یہ صورت سب سے آخر میں نازل ہوئی، لیکن وہ نسبت کے اعتبار سے ہیں۔ حقیقی اعتبار سے جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی وہ یہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے۔ اچھا، اور بھی کچھ آیات کے بارے میں کہا، جیسے الیوم اکملت لکم، اس طرح وہ اسی اعتبار سے کہ جو دین کی تکمیل کے اعتبار سے جو آیت نازل ہوئی اس میں سب سے آخری یہ آیت تھی۔ اور اسی طرح بعض نے کہا کہ جو عورتوں کے حوالے سے واضح و نصیحت کی گئی وہ سورۃ النساء کے اندر جو اس کی آخری آیتیں ہیں اس کے اندر کی گئی، تو یعنی نسبت کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ فلاں مقام کے اعتبار سے سب سے آخر میں یعنی یہ صورت اس نازل موضوع ہوئی، کے اعتبار سے یہ آخری ہوئی، اس کے اعتبار سے اس اعتبار سے یہ، ٹھیک۔ ورنہ حقیقی اعتبار سے یہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سب سے قرآن پاک کی آخری آیت مبارکہ یہ ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں کو بھی یہ نسبت بعض کو مکی اور بعض کو مدنی کہتے ہیں، تو گفتگو چلی ہے تو ساتھ اسی پر بھی کچھ اگر آپ کلام فرمائیں مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کے۔ دیکھیے، یہ آپ جو بھی قرآن پاک پڑھتا ہے، جس کو سعادت حاصل ہوتی ہے قرآن پاک پڑھنے کی، تو اس نے دیکھا ہوگا کہ جو قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں اس میں صورت کا نام لکھا ہوتا ہے اور ساتھ میں مدنیتن یا مکیتن کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، اور بعض کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ سوائے اتنی آیتوں کے باقی سارا، یا تفسیروں میں لکھا ہوتا ہے عام طور پر کہ اتنی آیتوں کے علاوہ ساری صورت مدنی ہے، اور بعض میں ہوتا ہے کہ ساری اتنی آیتوں کے علاوہ ساری صورت مکی ہے۔ تو یہ مکی اور مدنی کے حوالے سے علماء کے 3 طرح کے قول ہیں کہ کن صورتوں کو اور کن آیتوں کو مکی کہا جاتا ہے، اور کن صورتوں اور کن آیتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ جو صحیح اور مشہور ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے قبل جو آیتیں اور صورتیں نازل ہوئیں، یعنی آپ علیہ السلام نے ابھی مکہ مکرمہ میں ہی تشریف فرما تھے اور ہجرت نہیں کی تھی، جتنی بھی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یعنی اب چاہے وہ کسی بھی مقام پہ نازل ہوئی ہوں، صحیح، لیکن وہ ہجرت سے پہلے کی ہیں تو پھر ان کو مکی صورتیں کہا جائے گا اور مکی آیات کہا جائے گا۔ اور اگر ہجرت کے بعد جب حضور علیہ السلام نے 53 سال کی عمر میں نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، اس کے بعد پھر آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، تو اس دوران جو آیات اور صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یہ مشہور ترین قول ہے اور عمومی طور پر کتابوں کے اندر اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ چاہے مینا میں جیسے عرفات کے میدان میں نازل ہوئی، مینا میں نازل ہوئی، لیکن وہ چونکہ مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد نازل ہوئی تو بھلے وہ کسی بھی مقام پہ نازل ہوئی ہو، اس کو اب مدنی صورت کے مدنی آیات یہ کہا جائے گا۔ ہجرت کے بعد سے ہے، ہجرت کے بعد چاہے وہ مکے میں ہی کوئی آیتیں نازل ہوئی ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ مینا کی اور اس طرح کے عرفات کے میدان میں الیوم اکملت لکم جیسا بھی آپ نے بیان کیا، تو یہ نازل ہوئی عرفات کے میدان کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کہیں گے مدنی آیت کہیں گے۔ ٹھیک ہے، غزوہ بدر کے موقع پر اس طرح مختلف سفروں میں بھی آیات مبارکہ کا نزول ہوا، تو تقسیم یہی ہے کہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد ہیں۔ جمیل صاحب، علوم قرآن کے حوالے سے جو کچھ میں چاہوں گا، ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک سمری سی خلاصہ کہ قرآن پاک کتنے علوم پر مشتمل ہے، یا قرآن پاک کے موضوع علوم تو بے شمار ہیں، اور وہ تو ہم اگر مفسرین کی طرف جائیں اور بالخصوص صحابہ اکرام علیہ رضوان میں جنہوں نے تفسیر بیان کی ہے، اور خیر تفسیر پہ ہم انشاءاللہ پروگرام تفسیر پہ بھی کریں گے۔ علوم قرآن وہ ایک الگ، لیکن مضامین قرآن یعنی قرآن پاک کی آیات مبارکہ کن کو کیا حکم اور اس میں کیا چیز بیان کی گئی، اس کا اگر ایک خلاصہ اگر آپ بیان فرما دیں تھوڑا سا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک ہدایت کا ایک ذریعہ بنا کر بھیجا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نازل ہوا، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ ٹھیک۔ اب اس کے بعد کوئی اور کتاب، کوئی اور قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوگا۔ 114 صورتوں پر یہ مشتمل قرآن پاک ہے۔ تو اب قرآن پاک کا ہر لفظ اپنے اندر علوم کے سمندر لیا ہوا ہے۔ صحیح۔ اس میں ماضی کی خبریں ہیں، اس میں زمانے حال کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے مستقبل اور آنے والے ادوار میں قیامت کے بعد آگے جنت دوزخ تک کے یہ مضامین قرآن پاک میں موجود ہیں، بلکہ ابتدائے تخلیق اس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن پاک زمانہ ماضی، زمانہ مستقبل، حال، تینوں زمانوں سے متعلق علوم پر مشتمل ہے۔ اب قرآن پاک کے علوم تو بہت سارے ہیں۔ جس عالم دین نے قرآن پاک کو جس جہت سے لیا، وہ اس جہت سے قرآن پاک کے علوم کو اپنی کتابوں میں لکھتا چلا آیا ہے، اور اس کے مضامین ختم نہیں ہوتے۔ تاہم علماء نے قرآن پاک کے جو علوم ہیں، ان علوم کو جب خلاصے کے طور پر نوٹ کیا تو ان میں قرآن پاک کے مضامین کے حوالے سے قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں، ان آیات میں کیا چیز بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی سمری بیان کرنے میں کئی علماء نے اس کو نوٹ کیا ہے، لیکن زیادہ مشہور جو مضامین قرآن، علوم قرآن کے حوالے سے، یعنی خلاصہ قرآن کیا ہے، تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی ایک کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ٹھیک۔ تو آپ نے گویا قرآن پاک کے خلاصے کو، کہ قرآن پاک کے مضامین کو آپ نے 5 قسموں میں تقسیم فرمایا۔ صحیح۔ کہ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں، ان آیات میں یا تو یہ ہے کہ وہ احکام شرع بیان کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، جس کو کہا جائے گا کہ قرآن پاک سے ایک علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، علم احکام۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن پاک کی دیگر آیات کو اگر ہم غور خوض کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان میں کہیں اللہ تبارک و تعالی جو گمراہ افراد تھے، گمراہ قومیں تھیں، اقوام تھیں، جن کے باطل نظریات تھے، تو اللہ تبارک و تعالی کہیں باطل نظریات کا رد فرما رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کی کئی آیات ایسی ہیں کہ جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی باطل نظریات کا رد فرما رہا ہے، احقاق حق فرما رہا ہے۔ تو اس کو علماء نے ان مضمون پر جو مشتمل آیات ہیں، ان کے بارے میں علم کو علم بالمخاصمہ یعنی علم مناظرہ کہا گیا ہے، چیلنج جس میں کیے گئے ہوں، جس میں باطل نظریے کے حامل افراد کے دلائل، جو ان کے مذمومہ دلائل تھے، ان کا رد بلیغ کیا گیا ہے۔ ایک قرآن پاک کی آیات پہ اگر مزید غور و خوض کریں تو قرآن پاک کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی جا بجا اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ تو اس کے ذریعے گویا اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے، تو اس کو کہا جائے گا علم تذکیر بانعام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیات میں اگر ہم مزید غور فکر کرتے ہیں تو یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایام ذکر فرماتا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائیں۔ اللہ کے دنوں سے مراد کیا ہے؟ ایام اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں پر اپنے انعامات نازل فرمائے ان کے واقعات کا تذکرہ کریں، اور جن قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے جو ہلاکت ہیں، تو وہ دن بھی یاد کریں۔ تو اس طرح قرآن پاک میں جن قوموں پر اللہ کی نعمتیں ہوئیں ان کا بھی ذکر ہے، جن قوموں کو ہلاک کیا گیا ان کا بھی ذکر ہے۔ تو جو ایام اللہ تعالیٰ کے رحمت کو حاصل کرنے والے تھے اور جن ایام میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو ان کو ایام اللہ کہا جاتا ہے، ان کو ایام اللہ کہا اللہ جاتا کے دن ہیں، سارے دن اللہ کے دن ہیں، لیکن یہاں بطور خاص ان دنوں کو وہ فرمایا جا رہا ہے کہ جن دنوں میں اللہ رب العالمین کی کوئی
نعمتیں اور انعام، وہ چاہے کسی پچھلی قوم کو وہ نعمت انعام ملا ہو تب بھی ان کو، پچھلی اقوام کو بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں ان کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر موجود ہے. تو ان کو کہا جاتا ہے علم تذکیر بایام اللہ. تو قرآن پاک کی آیات سے ایک علم یہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور ایک علم ہے علم تذکیر موت وما بعد الموت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور موت کے بعد کی جو عالم آخرت ہے اس کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے. تو اگر ہم علوم قرآن پر سمری دیکھیں، خلاصہ جاننا چاہیں، تو یہ 5 قسم کے علوم قرآن پاک میں جو بیان کیے جا رہے ہیں، یا تو ان میں احکام شرع کا بیان ہے. اب احکام شرع ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ باطل نظریے رکھنے والے یعنی مشرکین ہو گئے، یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، منافقین ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نظریات باطلہ کا رد فرما رہا ہے. قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ سابقہ اقوام پر جو رحمتیں یا ان پر جو عذابات نازل ہوئے ان کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا تذکرہ فرما رہا ہے. تو علم احکام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فلاح اور کامیابی کے لیے اس کو ایک نصب العین اور زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں. تو ان احکام کی پھر 2 قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے عوامر. عوامر کا مطلب ہوتا ہے حکم جس میں دیا گیا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، اور دوسرے احکام ہوتے ہیں نواہی، اس کو کہا جاتا ہے یعنی جن میں چیزوں سے کچھ کام کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ عوامر کے اندر کیا آ جائے گا؟ عبادات. صحیح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، نماز کا ذکر، روزے کا ذکر، حج کا ذکر اور دیگر احکامات کا ذکر ہے. تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ امور سے منع فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا، جیسے چوری کی ممانعت ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ بد سلوکی کی ممانعت فرمائی گئی، اور بھی کئی چیزیں اس کے تحت داخل ہو جائیں گی. دھوکے کی اور باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھانے کی، ناحق مال کھانے سے ممانعت فرمایا، قتل ناحق، اور طرح طرح کی ان برائیوں کا جن سے منع کیا گیا ہے وہ ان کا ذکر فرمایا گیا. تو اب اس کے اندر یعنی ہر بندے کی نجی زندگی جو اس کے اپنے گھریلو زندگی ہے، اس لائف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عوامر اور نواہی یعنی احکام ارشاد فرمائے ہیں. کوئی کچھ کام کرنے ہیں، کچھ کام نہیں کرنے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں جو علم مخاصمہ جس کو کہا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکین، یہودی، عیسائی اور منافقین، یہ 4 طبقے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے. ٹھیک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کر رہے تھے. اب ان میں کچھ تو وہ تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی نہیں رکھتے تھے، اور کچھ ایمان رکھتے تھے، جیسے یہود و نصارہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الوہیت کے قائل تھے. لیکن مشرکین جو تھے، تو مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس کے یعنی معبودان باطلہ کے بھی ماننے والے تھے، اور شرک میں گرفتار تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مذمت فرمائی، اور ایسے دلائل سے شرک کی نفی فرمائی کہ ان مشرکین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جو ان کے نظریات ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے ہم تو اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتا دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ مکہ مکرمہ میں جو اقوام تھیں بنی اسماعیل، تو بنی اسماعیل میں یہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، وہ وہاں پر ان کا طریقہ کار دین ابراہیمی کے اعتبار سے اس کی پیروکاری کر رہے تھے، پیروی میں تھے، اور جو ان کے احکامات تھے یہ چلتے آ رہے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے 300 سال پہلے ایک شخص عمر بن لحا یا عمر بن لحی، اس نے بت پرستی کو عام کیا. اچھا. اور جو مکے کے لوگ، حجاز کے لوگ جو دین ابراہیم پر عمل کر رہے تھے، تو ان کے اندر شرک پیدا کیا اور دین ابراہیم سے انحراف کرنے کی صورتیں پیدا کی. تو یہاں پھر جب 300 سال کا ایک طویل عرصہ گزرا، تو اب مشرکین میں ایسے، چونکہ نسل در نسل وہ شرک
रच बस गया था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो एक अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ उन्हें बुला रहे थे, दावत दे रहे थे, तो वो मुआरजा करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात तस्लीम नहीं करते थे। तो कुरान पाक में उनके बातिल नज़रियात को रद्द फरमाया गया। इसी तरह अहले किताब के जो दो गिरोह हैं, यहूद और नसारा, तो इनके भी बातिल नज़रियात कुरान पाक इनका भी जा बजा रद्द फरमा रहा है। जैसे कि अहले किताब में जो यहूदी हैं वो हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसका रद्द फरमाता है। इसी नसारा ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह रहे हैं, बल्कि इनके नज़रिए में ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की उलूहियत में शरीक, कोई खुदा ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानता था कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, कोई कहता था कि तीन वजूद हैं उनसे मिलकर खुदा बना है, तो इन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन तीन में से एक हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब का रद्द फरमाया। इसी तरह कुरान पाक में मुनाफिकीन, उनका भी अल्लाह तबारक व तआला ने रद्द फरमाया कि मुनाफिक किसको कहते हैं, तो मुनाफिक वो है कि जो ज़बान से तो कलमा इस्लाम पढ़ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का दावा करता है, लेकिन दिल से हुजूर की रिसालत की तस्दीक नहीं करता, दिल से अल्लाह तबारक व तआला को एक वहदहु ला शरीक माबूद बरहक नहीं मानता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी भी मज़म्मत फरमाई। और सूरह बकरा की जो 13 आयात हैं, ये इन मुनाफिकीन की मज़म्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि से लेकर ये पूरा रुकू जो ख़त्म हो रहा है, इसमें मुनाफिकीन की मज़म्मत और इनके मुख्तलिफ़ अहवाल को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। तो कुछ मुनाफिकीन तो वो थे जो दिल से ईमान लाए ही नहीं थे, सही, और कुछ मुनाफिकीन वो थे कि जो ज़ौफ़ एतिकादी का शिकार थे। अब अपनी कौम के साथ साथ वो भी कलमा इस्लाम उन्होंने पढ़ लिया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त गुजरने के बाद, मुसलमानों की सोहबत में रहने के बाद वो फिर इस्लाम पर जम गए थे। लेकिन कुछ मुनाफिकीन ऐसे थे कि जिन्होंने आखिर वक्त तक दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया, और अल्लाह ताला की मज़म्मत में सूरह मुनाफिकून भी नाजिल फरमा। और ईमान का ताल्लुक ही दिल से कि ये अपना हसन साहब तस्दीक बिल कल्ब, यानी ईमानियात में जैसे मुनाफिकून सूरत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका ज़िक्र किया है, तो वो ज़बान से तो यही कहते थे कि क़ालू नशहदु इन्नका ला रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और अल्लाह ने भी यही इरशाद फरमाया कि अल्लाह भी गवाही देता है वो झूठे हैं। तो ये तस्दीक कल्ब, ये ईमान का रुकन और इकरार जो ज़बान से इकरार है, इसके हवाले से कुछ आप। ईमान बुनियादी एतबार से जो अहले सुन्नत का अक़ीदा और नज़रिया है वो इजमाई एतबार से यही है कि तस्दीक कल्बी का नाम है, यानी दिल से जितनी भी ज़रूरियात दीन हैं, दीन की ज़रूरी बातें हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ से लेकर आए, उन तमाम चीज़ों में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तस्दीक करना कि आप सच्चे हैं। जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया हम उसको तस्लीम करते हैं, ये इसका नाम ईमान है। तो इसको तस्दीक कहा जाता है। तो दिल से जब इसकी तस्दीक करेंगे तो फिर इसको ईमान कहा जाएगा। अब रहा इकरार, यानी ज़बान से कहना कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो ये दुनियावी अहकाम के एतबार से है। मसलन एक शख्स जो था वो नाउज़ुबिल्लाह काफिर है, अब वो दिल से ईमान ले आया, उसने तस्दीक कर दी, वो अल्लाह तबारक व तआला को एक मानने लगा और जिन चीज़ों पर ईमान और एतक़ाद ज़रूरी था उन चीज़ों को वो तस्लीम करने लगा। लेकिन ज़ाहिर है अब मुसलमानों को तो ये बात मालूम नहीं है कि वो ईमान वाला है। अब उससे अगर किसी को पूछने का मौका मिला, यानी उसको कुछ वक्त मिला, उसको कुछ मुद्दत मिली, यानी ईमान लाने के बाद, दिल से तस्दीक करने के बाद इतना मौका मिला कि वो लोगों के सामने बयान कर सकता था, और तो एक अलग मसला है। और अगर इसको इतना मौका ही नहीं मिला, वो ईमान लाया और इसका इंतकाल हो गया, तो वो अल्लाह के नज़दीक मोमिन है, अल्लाह के नज़दीक ईमान वाला है। हाँ, जो लोग हैं उनको चूँकि मालूम ही नहीं है कि ईमान लेकर आया है, तो ज़ाहिर है कि दुनियावी एतबार से कफन दफन का जो मामला है, उसके ऊपर जनाजा पढ़ने का मामला है, ये नहीं किए जाएंगे क्योंकि हमें उसके ईमान की खबर नहीं है। और दूसरी सूरत ये है कि उससे इकरार करने का मौका मिला। अब ये देखा जाएगा कि उससे किसी ने पूछा कि भाई तुम मोमिन हो या नहीं हो, तो अगर उसने बिला इकराह शरई,
یعنی اس کے اوپر کوئی ایسا زور جبر نہیں تھا کہ اگر وہ اقرار کرتا تو اس کو مار دیا جاتا، اس کے بغیر اس نے منع کر دیا۔ دل سے وہ تصدیق کر رہا ہے کہ میں ایمان لے کر آیا ہوں، لیکن جب اس سے پوچھا گیا اور کوئی اس کے اوپر اکراہ شرعی نہیں ہے، اس نے انکار کر دیا، تو اب وہ عند اللہ بھی کافر ہے، اور یعنی اللہ کے نزدیک بھی کافر ہے، اور بندوں کے نزدیک بھی اس کے اوپر کفر کا حکم ہوگا۔ اس کا فقط دل سے مان لینا یہ کافی نہیں رہے گا۔ تو اور اگر اس سے اقرار کا پوچھا گیا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، مسلمان ہو یا نہیں ہو، اور اس کے اوپر اقرار تھا، مثلا اس کو معلوم تھا کہ اگر میں نے اقرار کر لیا تو میں ایسے افراد موجود ہیں کہ ان کو پتہ چلے گا کہ میں ایمان لا چکا ہوں تو میری جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ اب اگر وہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتا تو اللہ کے نزدیک تو وہ پھر بھی مومن ہے، لیکن ہم لوگ اس کے اوپر جو دنیا کے احکام ہیں، کفن دفن یا دیگر جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے اس کے اوپر کفر ہی کا حکم رکھیں گے۔ تو اصل جو ہے وہ تصدیق بالقلب ہے، دل سے ایمان لے کر آنا ہے، اور اقرار جو ہوتا ہے وہ دنیاوی احکام کو جاری کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں اجراء احکام دنیاویہ کے لیے اقرار یہ ضروری ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ کلمات ہوتے ہیں کہ جو ایمان کے منافی ہوتے ہیں۔ اب نعوذ باللہ کوئی مان تو رہے میں مومن ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دے، یا قادیانی ہے، اپنے آپ کو مومن مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کر رہے ہیں، تو وہ مومن تھوڑی کہلائیں گے، مسلمان تھوڑی کہلائیں گے۔ تو اس طرح الفاظ جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کہ جو بندے کو دائرہ اسلام سے بعض اوقات خارج کرتے ہیں، اور اسی طرح کچھ افعال ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا کسی نے نعوذ باللہ قرآن کو ہوش کی حالت میں گندگی کے اندر پھینک دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کا کوئی فعل اس نے کیا، بت کے آگے سجدہ کر دیا اس نے، تو یہ چیز ایمان کے منافی ہے، تصدیق کے منافی ہے کہ ایک مسلمان اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، تو یہ چیز اس کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دے گی۔ تو اصل ہے حضور علیہ السلام جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، ان تمام میں حضور علیہ السلام کی تصدیق کرنا، آپ کو سچا ماننا، اور پھر اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی قول و فعل آپ کا نہیں ہونا چاہیے، یعنی ضرورت دینی میں سے کسی کا انکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ضروریات دین کے حوالے سے یہ ہمارے ایک ٹاپک رہتا ہے، اور تھوڑا سا سمجھنے میں عام لوگوں کو مشکل پیدا ہوتی ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا یہ اس کو کافر بنا دیتا ہے، اگرچہ باقی سب کو مان رہا ہے، کسی ایک کو، نبی پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا وہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ختم نبوت کا عقیدہ وہ اتنا ہی اہم جس طرح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ایک ہے، اللہ احد ہے اور صمد ہے، ایک ہے، تو اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے خاتم النبیین کا عقیدہ بھی اتنا قطعیت والا ہے۔ تو یہ جو گفتگو ابھی فرمائی ہے مفتی حسان صاحب نے، تو ضرورت دین، اس کا اگر کوئی خلاصہ بتا دیں کہ یہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کوئی؟ ضروریات دین سے مراد وہ احکام ہیں کہ جن کا دین اسلام سے ہونا یہ ہر خاص عام شخص پر واضح ہو، آگاہ ہو کہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ جیسے نماز ہے، ہر خاص اور ہر عام پر، ہر عام، اچھا، تو اس پر واضح ہو کہ یہ حکم دین اسلام نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جیسے نماز ہے تو نماز کا حکم یہ ہر مسلمان سمجھتا ہے، چاہے وہ دیندار ہو یا یعنی پرہیزگار ہو یا بے عمل ہو، وہ سمجھتا ہے کہ نماز ایک ایسا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرماتے رہے ہیں۔ تو اسی طرح اب سود ہے وہ حرام ہے، تو مسلمان اس کی حرمت کو جانتا ہے، بدکاری ہے اس کی حرمت کو مسلمان جانتا ہے۔ اب ایسے کام کہ جن کا دین اسلام سے ہونا یہ قطعی دلائل سے ثابت ہو اور مسلمان اس کو بالکل ہر عام خاص مسلمان اس کو سمجھتا ہے، تو اب اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، اب مثال کے طور پہ جیسے جنت، دوزخ، اسی طرح روز قیامت کا ہونا، ملائکہ کا وجود ہے، تو یہ چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی معبود برحق ہے۔ اس طرح کے امور میں اگر کوئی
اس کا انکار کرتا ہے، جیسے فرشتوں کے وجود کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے، یا جنت دوزخ کے وجود کا انکار کر دیتا ہے، یا نماز کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے، یا جس چیز کی حرمت قطعی ہے جیسے شراب حرام ہے، اگر کوئی اس کی حرمت کا انکار کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں ایسا شخص وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اب اگرچہ وہ یہ کہے کہ میں سب چیزیں مانتا ہوں، صرف ایک چیز کا تو انکار کیا ہے، تو اس ایک چیز کے انکار کی وجہ سے بقیہ چیزوں کا انکار بھی لازم ہوگا۔ بے عملی کچھ اور ہے اور انکار کچھ اور ہے، یعنی انکار یعنی بالکل اس کو ماننا ہی نہیں، یا اس کو سرے سے تسلیم نہ کرنا۔ جیسے ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں گے، حضور کا بھی ذکر کریں گے، لیکن نماز کی فرضیت کے معاملے میں وہ نماز کو فرض نہیں مانتے، یا جو طریقہ نماز کا قرآن و حدیث سے معلوم ہوا اور اس کے مطابق امت پڑھتی چلی آ رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے نماز صرف اس کا نام ہے کہ دعا، یعنی دعا کر لو۔ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کا معنی بیان فرمایا، نماز پڑھ کر دکھائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نماز اقیم الصلاۃ کا جو مفہوم حضور نے بتایا ہے، اب اگر کوئی اس سے ہٹ کر کہے کہ یہ والی نماز فرض نہیں ہے جو تم لوگ پڑھتے ہو، احادیث میں جس کا تم ذکر پڑھتے ہو سمجھتے ہو، یہ نہیں، نماز یہ ہے کہ بس دعا کرو، تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو نماز کی فرضیت کو اس حوالے سے تعویل کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو نماز واضح ہے اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ضروریات دین جن کی پوری جو ہے وہ کسی ایک کا بھی انکار کرنا وہ انسان کو جو ہے وہ کافر بنا دیتا ہے۔ یہ اس میں عوام سے مراد جو ہے تھوڑی سی عوام میں ڈیٹیل جی، میں یہ ہر خاص و عام جو یہ کہا گیا ہے تو اس عام میں بھی کوئی خصوصیت ہے؟ جی، عام سے مراد یہاں پر وہ ہے کہ جو علماء کے صحبت میں رہتے ہیں۔ صحیح، یعنی بعض تو جیسے پہاڑوں پہ رہ رہے ہیں، جنگلوں میں رہ رہے ہیں، دور دراز کے دیہاتوں میں رہ رہے ہیں، ہے مومن، نام مسلمانوں والا ہے، سب کچھ ایمان رکھتے ہیں، لیکن بہت ساری ضروریات دین کا ان کو علم نہیں ہوتا، تو ان کا نہ جاننا یہ اس شے کو ضروریات دین سے خارج نہیں کر دے گا، وہ پھر بھی ضروریات دین میں سے رہے گا۔ اچھا، اس میں پھر ایک اور، اصل میں ہمارا موضوع تو یہ نہیں ہے لیکن اب چھڑ گیا چل گیا ہے، تو یہاں پر مختصر سی بات یہ ہے کہ ضروریات دین بعض تو وہ ہوتی ہیں کہ جو سب کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ اس کا دین سے ہونا یہ ضروری کام ہے، اور بعض وہ ہوتی ہیں کہ جو ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتی، اس میں کچھ خصوصیت ہوتی ہے، جیسے وراثت کے بعض مسائل ہیں جو قرآن پاک کے اندر موجود ہیں لیکن ہر ایک کو معلوم ہو یہ ضروری نہیں۔ جو پہلی والی قسم ہے اس کا تو کوئی بھی انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو دوسری قسم ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر اسے علم نہیں تھا اور اس صورت میں اس نے انکار کیا تو کافر نہیں ہوگا، لیکن اس کو بتا دیا گیا کہ بھئی یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور اب اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو جو ہے وہ واضح طور پر، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کفر بعض بول جاتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی پہاڑوں میں رہنے والے یا دین کا علم سیکھنا ان کے لیے کوئی دشوار تھا یا وہ علماء تک ان کی رسائی نہیں تھی، تو ایسے کفریات یا طرح طرح کی گفتگو ایسی کر جاتے ہیں جو کفر پر ہی مشتمل ہوتی ہے، تو یہ بھی ان کے لیے عذر بنے گا نہ سیکھنا؟ نہیں، بالکل نہیں بنے گا۔ یعنی کوئی نعوذ باللہ کہتا ہے کہ دو خدا ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں تھا، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے الٹی سیدھی باتیں کوئی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ قادیان نے کہا کہ بھائی حقیقی خاتم النبیین حضور علیہ السلام ہے، یہ تو پرتو ہے، ذلی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس طرح کی باتیں اس نے شروع کر دی۔ یا جیسا جمیل بھائی نے یہ بات بیان کی نا کہ نماز کا جو معنی ہے وہ ہے مخصوص افعال کا ادا کرنا۔ اب پرویزی جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر کیا گفتگو کی، وہ یہ کی کہ اس کا مطلب دعا ہے، یعنی نماز کا معنی ہی انہوں نے تبدیل کر ڈالا۔ تو اسی طرح جو خاتم النبیین کا معنی ہے، اگر خاتم النبیین کا معنی کو نیا گھڑ لیتا ہے، جیسے بعض نے یہ کہہ دیا کہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی آ بھی جاتا ہے تو اس سے آپ کے ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اور انہوں نے طرح طرح کے اس کے معنی کیے، تو یہ مسلمانوں کے اجماع قطعی کا انکار ہے۔ جس معنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحابہ نے بیان کیا، اور آج تک تمام کے تمام علماء بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہر طرح کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونے کا مطلب یہ کہ آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا،
گا جو اس کا بھی اعتقاد رکھے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، نیا نبی آ سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آئے گا یا آ گیا، یعنی بلکہ وہ متوقع ہے۔ ہاں، وہ اگر امکان کی بات بھی کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے مدنی چینل کے ناظرین، علوم قرآن یہ ہمارا آج موضوع ہے، اور علوم قرآن کا یہ ایک جو جمیل بھائی نے پوری ایک سمری بیان کی ہے، اور اس میں پہلا جو بیان کیا ہے کہ قرآن پاک احکام اللہ، اس میں اللہ کے احکام کا بیان، جس میں اوامر نواہی ان چیزوں پر جن کا پر حکم ملا کہ عمل کرو اور جن سے روکا گیا، تو یہ ایمان، کفر، یہ بھی قرآن پاک کے باقاعدہ ان مضامین میں سے، پھر منافقت، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا جو عقیدہ، یہ بھی قرآن کا ایک پورا موضوع ہے۔ مختلف آیات مبارکہ سے علماء کرام نے باقاعدہ قرآن پاک کی ایک آیت، تو وہ مشہور آیت جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود متعدد آیات مبارکہ سے عقیدہ ختم نبوت کو بھی علماء نے واضح کیا ہے، اور اس پر پوری کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں۔ تو بہرحال علوم قرآن کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی اطہر اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی خدمت میں سوال تھا کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا افضل ہے یا عالم بننا افضل ہے، اس پہ روشنی ڈالیے۔ مزید سوال؟ ماشاء اللہ عز و جل، مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ علم القرآن کے حوالے سے جو ماشاء اللہ عز و جل علمی مدنی پھول ماشاء اللہ مل رہے ہیں، اس علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی محبت بھی پہلے سے اور زیادہ ماشاء اللہ عز و جل بڑھتی ہے اس سے۔ میں مفتیان کرام سے آج یہ سوال کرنا چاہوں گا، قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے یا اس کو زبانی پڑھے تو یہ زیادہ ثواب ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاکم اللہ خیرہ۔ جی ماشاءاللہ، آپ کا حوصلہ افزائی کرنے کا شکریہ، اور یہ موضوع رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے، دلوں میں مزید قرآن کی محبت بڑھے، علم میں اضافہ ہو، قرآن پاک کے علوم اور باقاعدہ احکام قرآن بھی، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا بھی، قرآن کی تفسیر پڑھنے کا بھی وہ شوق اور ذوق جو پیدا ہو۔ مدنی چینل پر مختلف انداز سے قرآن پاک کے موضوعات پر بھی مختلف سلسلے وہ آن ایئر ہوتے ہیں۔ فیضان قرآن ایک باقاعدہ پروگرام ہے، اور شیخ القرآن مفتی محمد قاسم صاحب ہمارے استاد محترم، وہ اس پروگرام کو باقاعدہ فرماتے ہیں، اور ان کے پروگرام آن ایئر ہوتے ہیں۔ احکام القرآن بھی مفتی علی اصغر صاحب، وہ قرآن پاک کے موضوع پر جو خاص آیات مبارکہ جو احکام سے ریلیٹڈ ہیں ان کے اوپر وہ گفتگو فرماتے ہیں۔ حسان صاحب، قرآن پاک کے یہ جو مختلف انداز احکام القرآن ہیں، اور یا قرآن پاک کی تفسیر، اور اس طور پر ہی میں چاہوں گا کچھ قرآن کی آیات مبارکہ کتنی ایسی ہیں جو احکام سے متعلق ہے، یہ سوالوں کے جواب بھی لیتے ہیں۔ قرآن سے کوئی آیات مبارکہ جو احکام سے ریلیٹڈ ہوں، اور جن کے اندر باقاعدہ عبادات یا فرائض وغیرہ ان چیزوں کو احکامات دیے گئے، کتنی اس طرح کی آیات ہیں؟ میں یہاں چلیں یہ بتاتا پہلے جاؤں کہ جس طرح دیگر حضرات جو ہے وہ قرآن سے متعلق سلسلے کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے مفتی شفیق صاحب بھی جو ہے وہ اسباب نزول پر، شان نزول پر سلسلہ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ حضرت۔ جو ہے ان کا یہ سلسلہ ہوتا ہے شان نزول، یعنی یہ آیات کس وجہ سے نازل ہوئیں، کب نازل ہوئیں، کس موقع پر نازل ہوئیں، اس حوالے سے یہ سلسلہ ہے۔ چلیں اس کا بھی خلاصہ آپ ہی بتا دینا، سبب نزول جو آپ نے فرمایا ہے یہ بھی قرآن کے علوم میں سے ایک علم ہے، تو قرآن کی ہر آیت کا شان نزول ہونا یا سبب ہونا، یا یہ سبب نزول تھا کیا بیسک؟ پہلی جو آپ کی بات تھی کہ قرآن کی آیات کے حوالے سے، تعداد کے حوالے سے، تو جیسے ایک مشہور قول تو ہمارے قرآن کی ٹوٹل آیت کا یہ 6666 ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، اصل میں یہ مشہور بہت ہے، اصل میں یہ بعض کتابوں کے اندر جہاں سے نقل کیا گیا نا وہاں پر بھی یہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ میراث کے اندر ہے مثال کے طور پہ، وہاں کتابت کی غلطی ہے، تو جو مشہور قول ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ 6640 یا اس طرح کا قول جو ہے وہ صحیح قول ہے کہ قرآن کی آیات اتنی ہیں۔ اور جہاں تک رہا احکام سے تعلق رکھنے والی آیات، تو اس میں جو مشہور کتاب ہے درس نظامی کی نور الانوار کے نام سے، تو اس میں وضاحت کی ہے ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ان آیات کی تعداد جو ہے وہ 500 ہے، ٹھیک ہے، کہ ان 6000 سے زائد جو آیتیں ان میں سے
500 آیات وہ ہیں کہ جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، یعنی احکام سے متعلق کہ اس کے ذریعے سے نماز کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، نماز کا حکم ثابت ہو رہا ہے، روزے کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، روزے کا حکم ثابت ہو رہا ہے، یا نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل ہو گئے، کاروباری مسائل ہو گئے، اس طرح کے جو مختلف احکام ہیں اس کے حوالے سے جو آیات ہیں ان کی تعداد یہ 500 ذکر کی ہے، اور علماء نے اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی. ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب جو ہے وہ تفسیرات احمدیہ کے نام سے ہے. ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب احکام القرآن کے نام سے ہے. یہ دونوں کے دونوں حنفی ہیں. اسی طرح امام ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب احکام القرآن کے نام سے ہے، یہ مالکی بزرگ ہیں. اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو الجامع کتاب ہے وہ بھی احکام کے حوالے سے مشہور کتاب ہے. تو علماء نے خاص طور پر ان احکام کی آیات کا اہتمام کیا ہے. امام قرطبی کی کتاب کے اندر تو اور چیزیں بھی ہیں، لیکن بہت سارے علماء احکام قرآن کے حوالے سے کہ اس موضوع پر یہ کتابیں موجود ہیں. اردو زبان میں بھی اس پر کتابیں موجود ہیں. علامہ جلال الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتقال کر گئے، ان کی 5 جلدوں کے اندر احکام القرآن کے نام سے کتاب موجود ہے. تو یہ احکام سے متعلق ہے. باقی اس کے علاوہ جو آیات ہیں وہ تذکیر سے متعلق ہیں، جیسا کہ بہت ساری چیزیں جمیل بھائی نے ابتدا کے اندر بیان کر دی. واعظ و نصیحت کے حوالے سے ہیں، قصص یعنی واقعات کے حوالے سے ہیں، اور جو غیب کی خبریں ہیں اس کے حوالے سے ہیں. تو وہ ساری کی ساری آیتیں اس سے تعلق رکھتی ہیں. اور یہاں پر ایک خوبصورت مناسبت علماء نے یہ بیان کی ہے. جب ہمارا سلسلہ ہوگا حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ امید ہے کہ ہوگا کچھ نہ کچھ بالکل لازم ہے انشاءاللہ. تو اس میں احادیث کی تعداد کے حوالے سے گفتگو ہے جس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی. تو ایک قول کے مطابق ویسے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مبلغ تھے، ایک داعی تھے، اور آپ ایک معلم تھے، سکھانے والے تھے، تبلیغ کرنے والے تھے. تو مسلسل لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ ان کو دین کے جو احکام تھے وہ سکھایا کرتے تھے. تو انسان کا جو کلام ہوتا ہے اس کو گنا نہیں جا سکتا کہ اس نے ساری زندگی کتنا کلام کیا. تو اس اعتبار سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام جو ہے وہ غیر محصور ہے کہ اس کو گن لیا گیا ہو، شمار کر لیا گیا ہو، ایسا نہیں. اور بعض علماء نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے اس کو شمار کیا، اور تقریباً 60,000 کے قریب احادیث طیبہ کا ذکر کیا کہ احادیث طیبہ یہ 60,000 کی تعداد میں ہیں. اور پھر اس میں فرمایا کہ اس کے اندر 5,000 احادیث ہیں کہ جو احکام سے تعلق رکھتی ہیں. 5,000 ہاں، قرآن میں 500 آیات احکام سے تعلق رکھتی ہیں اور احادیث کی تعداد تقریباً 5,000 ہے. تو یہ دونوں میں ایک طرح سے 5 کی نسبت، 5 کی نسبت یہ آئی ہوئی ہے. اور باقی ساری جو ظاہر ان احکامات کی تشریح میں وہ بہت زیادہ حدیث ہیں اور روایات ہیں اس میں. اور باقی جو ہیں وہ اخلاق کے حوالے سے، واقعات کے حوالے سے، یعنی نفس کی تربیت کے حوالے سے، تربیت باطنی کے حوالے سے یہ احادیث طیبہ موجود ہیں. تو قرآن کا تزکیہ نفس یہ قرآن کا بھی ایک موضوع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ایک مقصد یہ بیان کیا گیا، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کی جو ہے وہ تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دل کو ستھرا کرتے ہیں. یہ اطہر بھائی ہمارے اسلام آباد سے، انہوں نے پوچھا ہے، اور حفظ کرنا یہ افضل ہے یا عالم بننا یہ افضل ہے؟ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. تو قرآن کی جو ضروری آیات ہیں جن کے ذریعے سے آپ کی نماز ٹھیک ہوگی، یعنی نماز میں جن کا پڑھنا ضروری ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ، اس کا پڑھنا اور اس کو یاد کرنا یہ ضروری ہے. یعنی جتنا قرآن پاک میں قرآن پڑھنا فرض ہے اتنا یاد کرنا مسلمان پہ فرض ہے، جتنا واجب ہے اتنا یاد کرنا یہ واجب ہے. تو چونکہ کوئی بھی قرآن کی ایک آیت پڑھ لی تو اس سے فرض ادا ہو جائے گا، تو قرآن کی ایک آیت کا یاد کر لینا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے. عاقل و بالغ جس پہ نماز فرض ہو گئی اس پر ایک آیت کا یاد کرنا یہ فرض ہے، تو لہذا یہ تو ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. اور پوری سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت یا 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو، اس کا پڑھنا چونکہ واجب ہے، تو پوری سورۃ الفاتحہ اور اتنی مقدار کے اندر قرآن پاک کو یاد کرنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ اور یاد کرتا ہے تو اچھا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں علم کا حاصل کرنا، عالم بننا یہ زیادہ اچھا ہے. حدیث پاک کا خلاصہ بھی یہ موجود ہے کہ جب کہا گیا کہ علم جو ہے وہ افضل ترین عمل بیان کیا کہ 2 حلقے لگے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذکر کے حلقے کی جگہ علم والے حلقے میں جا کے بیٹھے تھے، جہاں پہ
سکھایا جا رہا تھا، علم کی باتیں کی جا رہی تھی، تو پھر فرمایا تھا حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے علم کی اہمیت کو بیان کیا اور کہا کہ کیا قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے علم؟ تو کہا کہ قرآن کو بغیر علم کے سیکھنا کہاں ممکن ہے؟ صحیح. تو یعنی مفہوم و خلاصہ یہ حدیث پاک کا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو علم ہے اس کا حاصل کرنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. جمیل صاحب ایک اور سوال بھی تھا نا کہ یہ عالم یہ تو ہوگا قرآن پاک دیکھ کر اور زبانی طور پر، افضل اس میں کیا ہے؟ قرآن پاک کو اگر بطور حفظ پڑھا جائے گا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کروا دیا، حفظ ہو گیا، تو آدمی اگر اس کو پڑھ رہا ہے تو وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے. لیکن جب قرآن پاک کو دیکھا جائے گا تو قرآن پاک کو دیکھنا بھی ایک ثواب کا کام ہے. قرآن پاک کو اگر ہاتھ میں لیا جائے گا تو اس کو ہاتھ میں لینا بھی ایک ثواب کا کام ہے. تو حفظ یعنی یادداشت کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنے کے مقابلے میں قرآن پاک کو دیکھ کر ہاتھ میں لے کر پڑھنا اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، کہ اس کے اندر نیکیاں زیادہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو اس میں قرآن پاک کی زیارت بھی ہو رہی ہے. اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کار قرآن پاک سے محبت کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن پاک کے جو مصحف تھا تو اس کو اپنے چہرے پر لگاتے تھے سبحان اللہ، اور فرماتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے. کیا سبحان اللہ. تو یعنی حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا قرآن سے محبت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ یہ کتاب وہ پڑھتے، اس پہ عمل کرتے اور اس کو دیکھتے، زیارت کرتے. تو یہ کتاب تو ایسی لاجواب کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے کہ اس کا لکھنا ثواب، اس کا پڑھنا ثواب، تو اس طرح اس کو دیکھنا ثواب. کسی کو تحفے میں دیا جا رہا ہے قرآن پاک کو قرآن پاک دینا یہ ثواب کا کام. تو اس طرح قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ روئے زمین پر اس کے نظیر کوئی دوسری کتاب نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، تو ان چاروں کتابوں میں قرآن پاک فضیلت میں، ثواب میں بڑھ کر ہے. قرآن پاک سب سے افضل ہے، سب سے افضل. اچھا ساری کلام اللہ ہیں، اللہ کے کلام ہیں، تو قرآن پاک کو جو سب سے یہ افضل فرمایا گیا ہے، اس افضلیت کا کیا معنی ہے کلام اللہ؟ یہ ثواب کے اعتبار سے ماشاءاللہ ثواب یعنی اس کے پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے. اب چونکہ یہ کتاب رہتی دنیا تک یہی ایک لاہ عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ایک پیغام ہے. جو سابقہ کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، ان پر ایمان لانا ضروری ہے بالکل، لیکن ان کی تعلیمات پر اب عمل نہیں کیا جائے گا. اچھا، اور جو ان کی تعلیمات ہیں تو ان میں کچھ احکام قرآن پاک کی طرف سے منسوخ ہو چکے ہیں، لیکن جو عقائد پر مشتمل جو احکام ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں. تو قرآن پاک کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے تفصیل کہ قرآن پاک مصدق لما معکم، کہ قرآن پاک جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے. جو اہل کتاب کے پاس جو کتابیں تھیں تو قرآن پاک اس کی تصدیق کرتا ہے. اس کے یعنی اس تصدیق سے مراد یہ کہ جو اس کے اندر احکامات تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سچائی کو قرآن کے ذریعے بیان فرما رہا ہے. لیکن جو اس میں اہل کتاب کی طرف سے تحریفیں ہو چکی تھیں تو قرآن اس کی مذمت کو بھی بیان فرما رہا ہے. ٹھیک ہے. مدرسان کے ناظرین، کچھ گفتگو کچھ مشکل بھی لگ رہی ہوگی، تو اس طرح کی گفتگو بھی سننے کی عادت بنانی چاہیے. یہ بھی باقاعدہ علم کی باتیں ہیں. اور حسان بھائی، یہ بات چلی ہے ناسخ منسوخ کی بھی بات ہے، تو قرآن کا ایک مضمون یہ بھی، یہ قرآن پاک کی بات آیات مبارکہ بھی اس طرح ان کے بارے میں بیان فرمایا گیا. تو ان کو کوئی آسان فہم انداز میں ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے کچھ آپ کلام فرمائیں. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص مدت تک کے لیے کسی چیز کا حکم دیا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ اتنی مدت تک کے لیے حکم ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان نہیں فرمایا، اس حکمت اور اس کو بیان نہیں فرمایا کہ یہ اتنے عرصے تک یہ کام کرنا ہے. یعنی ان کو جو حکم دیا وہ ہمیشہ کے لیے گویا کہ حکم تھا کہ انہوں نے یہ کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ ہے کہ اس کا حکم اتنے عرصے تک ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب وہ اتنی مدت آ گئی
تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرمایا جس نے پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا. جیسے اس کی واضح اور بڑی مثال کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، مکہ مکرمہ سے آپ نے ہجرت کی، تو تقریباً 16 مہینے یا ایک روایت کے مطابق 17 مہینے اور صحیح قول کے مطابق 16 مہینے اور کچھ دن آپ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کی. ٹھیک ہے. تو اتنے مدت تک آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر اس کے بعد قرآن پاک میں مشہور جو واقعہ ہے کہ حکم نازل ہوا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کیونکہ حضور علیہ السلام کی اپنی خواہش تھی کہ ہمیں جو ہے وہ مکہ مکرمہ یعنی اپنا کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف پھیر دیا جائے، ہمارا کعبہ وہ بنا دیا جائے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ کتنے عرصے تک مسلمانوں نے یہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے ہمیشہ اسی کی طرف پڑھنی ہے. تو یہ جو حکم تھا یہ ایک مدت تک تھا. پھر ایک دوسرا حکم آیا کہ اب کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. تو یہ جو کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے اس کو بولتے ہیں ناسخ. اور یہ جو پہلا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا تھی یہ کہلاتا ہے منسوخ. یعنی پہلا والا منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اب دوسرا حکم ہے، اب اس پر آپ نے عمل کرنا ہے. تو اس کو ناسخ و منسوخ یہ کہا جاتا ہے. بہت ساری آیات جو ہیں وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. اس میں علماء کی مختلف اقوال ہیں کہ یہ آیات منسوخ ہیں یا نہیں ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ فوز الکبیر میں اس پر گفتگو کی ہے. علامہ سیوطی نے بھی اتقان کے اندر، بلکہ ہر علم قرآن کے اوپر، علم تفسیر کے اوپر لکھی ہوئی کتاب جو ہے اس میں ناسخ و منسوخ آیت کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ سب سے پہلا واقعہ تھا کعبے کی تبدیلی کا کہ جو ناسخ و منسوخ کہلاتا ہے. کہ ویسے تو جو پچھلی شریعتیں ہیں ان کے اندر بھی اس کا حکم تھا. جیسے یعقوب علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لیے تمام کی تمام چیزیں پہلے حلال تھیں الا ما حرم اسرائیل علی نفسی. پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں. تو ناسخ و منسوخ کا سلسلہ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر جو ایک ہی بطن کی بیٹا اور بیٹی ہوتے تھے ان کا نکاح جو ہے وہ دوسرے بطن کی بیٹا اور بیٹی سے ہوتے تھے، لیکن پھر یہ منسوخ ہو گیا، اب کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو اسی طرح ہماری شریعت کے اندر بھی بہت سارے احکام وہ ہیں کہ جو پہلے جن کا حکم تھا پھر اس کے بعد اس کی ممانعت آ گئی. پھر اس پر بہت تفصیل کے ساتھ علمی اعتبار سے گفتگو ہے کہ بعض اوقات فقط معنی یہ منسوخ ہوتا ہے، آیت باقی ہوتی ہے کہ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے لیکن اب حکم اس کا منسوخ ہو گیا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو آیت کی تلاوت ہوتی ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے لیکن حکم پھر بھی باقی ہوتا ہے. یعنی آیت کا پڑھنا اب باقی نہیں رہا لیکن حکم جو ہے وہ اب بھی باقی رہتا ہے. اور بعض اوقات دونوں کے دونوں جو ہے یہ منسوخ کر دی، دونوں کے دونوں جو ہے وہ منسوخ کر دی. جی ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا. یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی مثل جو ہے وہ دوسرا حکم لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو منسوخ کیا اور آپ بیان کر چکے ہیں کہ یعنی اللہ رب العالمین کہ علم میں پہلے سے ہی کہ یہ حکم کتنی مدت تک ان کو دینا ہے اور رکھنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور بلکہ وقت اختتام پہ پہنچ چکا ہے. آپ کے کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو فقہی نوعیت کے ہوتے ہیں اور دارالفتاح اہل سنت کے پروگرام پیر اور منگل کو شام آپ مغرب کے بعد کراچی میں جو ٹائم نمازوں کے ہیں تو مغرب کے بعد یہ پروگرام شروع ہوتے ہیں. بدھ والے دن بھی صبح 8 بجے دارالفتاح اہل سنت کا ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں باقاعدہ فقہی آپ کے سوالات کو ہم شامل کرتے ہیں. اس پروگرام میں بطور خاص زیادہ فقہی سوالات وہ شامل ہم نہیں کرتے اور خاص ایک موضوع پر ہی وہ گفتگو رہتی ہے. ناظرین کی بھی ایک ایسی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کی گفتگو ہی زیادہ وہ ٹاپک پر چلتی رہے تو اس سے بہت سے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. مقصد یہی ہے کہ قرآن پاک سے ہمارا دل لگ جائے، قرآن ہم پڑھتے رہیں. حدیثوں میں بھی فرمایا گیا قرآن کو تکیہ نہ بناؤ. یہ جو فرمایا قرآن کو تکیہ نہ بناؤ یعنی سستی اور کاہلی سے اس طرح کے جو معاملات میں جو ہے وہ بچتے رہو. تو کیا آپ پیغام اس حوالے سے کہ ناظرین دل قرآن کی طرف جو ہے وہ مائل ہو؟ لیکن میں پچھلی دفعہ بھی عرض کر چکا ہوں جی کہ قرآن کا جو اصلی مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اس میں تدبر کیا جائے اور اس سے
جو ہے وہ ہدایت حاصل کی جائے. اور اس کا طریقہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو ترجمہ کنز الایمان ہے مثال کے طور پر، اور اس کے ساتھ لکھی ہوئی علماء اہل سنت کی تفسیر جیسے تفسیر صراط الجنان ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں اور اس کے ذریعے سے مدنی پھول جو آپ کو حاصل ہو رہے ہیں اس پر آپ عمل کریں. یہ ایک طریقہ کار ہے. لیکن میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی تھی کہ قرآن ہر طرح سے مبارک ہے، تو لہٰذا اگر کوئی قرآن پاک کو فقط بغیر ترجمے کے بھی پڑھتا ہے تو اس پر بھی ثواب، اور دیکھ کے پڑھتا ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوا، اور ہاتھ سے چھوتا ہے تو اس صورت میں اس کا بھی ثواب، اور ثواب نور علی نور ہے. تو گھر میں رکھتا ہے فقط، تو اگرچہ کہ قرآن اس کے لیے نہیں آیا کہ اس کو فقط گھر میں رکھا جائے، لیکن اس میں رکھنے پر بھی اس کو برکتیں اور ثواب اچھی نیت کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے. ہمارے اسلاف جو ہیں انہوں نے کم از کم مدت رکھی ہے کہ 7 دن کے اندر، اور اس سے زیادہ 3 دن کے اندر اسے ختم کرے، 3 دن سے پہلے ختم نہ کرے، یہ ایک قول کے مطابق. لیکن زیادہ کی جو مدت ہے وہ 40 دن ہے، اور ہمارے اسلاف 40 دن تک جب قرآن پاک کو ختم نہیں کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ افسوس 40 دن ہو گئے اور ہم نے اب تک اپنے رب کے کلام کو پورا نہیں پڑھا. اللہ اکبر. حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی بزرگ ہیں، اور جن کے بارے میں کہ ان کی قبر کے، ان کے مزار کے پاس جا کر کسی نے سنا تو تلاوت کی آواز آ رہی، وہ ان کے گھر پہ پہنچے اور ان کے بارے میں پوچھا تو ان کی بیٹی نے یا گھر کے بچوں میں سے کسی نے یہ خبر دی کہ میرے والد کی یہ دعا بھی اللہ نے قبول فرما لی، اور قرآن پڑھتے تھے چونکہ کتنا قرآن. ہاں بالکل. یعنی انہوں نے دعا تو نماز کی تھی، نماز کی جی، اور ان کو جو قبر جو کھلی تھی تو اس میں لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے، لیکن قرآن اس کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے کہ جامع مسجد میں جب داخل ہوتے تو اس کے بارے میں خود بیان کیا کہ جو جامع مسجد ہے اس کے ہر ستون کے پاس میں نے ایک مرتبہ قرآن پاک. اللہ اکبر. اور غالباً 18,000 یا 7,000 قرآن پاک انہوں نے اپنے گھر کے اندر ختم کیے تھے. سبحان اللہ. اتنا زیادہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھا کرتے تھے. اور ان کا عشق رسول بھی بڑا مزے کا تھا، بہت زبردست. اس حوالے سے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اجلہ شاگردوں میں سے ہیں، حضرت ثابت بنانی. اور یہ جب بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ان کا ہاتھ چوما کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو حضرت انس ان کے آنے سے پہلے اپنے ہاتھ پہ خوشبو لگاتے تھے. اچھا. اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ آئیں گے اور یہ ہاتھ چومے بغیر نہیں رہیں گے. اچھا. اور یہ کہیں گے کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا ہے تو لہذا میں اس کو چوبوں گا. اچھا. تو حضرت انس بھی اس کا اہتمام کرتے تھے کہ پہلے سے خوشبو لگا لیا کرتے تھے تاکہ ان کو اس سے راحت حاصل ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں کی باتیں ہیں ماشاءاللہ. ان باتوں سے سننے سے بھی ذوق میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہوتا ہے. کئی سوالات ہمارے پاس میسیج کے ذریعے بھی آئے ہیں اور ہم فقہی طور پر ان تمام سوالات کو تو شامل نہیں کر پائیں گے. کچھ نے حوصلہ افزائی بھی کیا ہے ماشاءاللہ. مفتین کرام جو ہے وہ تشریف فرمائے. علم کی باتیں بہت پیارا سلسلہ ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. حسان بھائی ایک مختصر سا سوال لمبا ہے لیکن جواب میں چاہ رہا ہوں کہ چلیں. بیمہ پالیسی کے حوالے سے یہ جمیل بھائی یہ ایک اس کا کیا مختصر کو جواب؟ بیمہ پالیسی یعنی انشورنس کرنا. تو اب یہ مال کی، جان کی، کاروبار کی، مختلف اشیاء کی انشورنس کا جو سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، شرعی حوالے سے یہ جائز عمل نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، جائز نہیں ہے. اس میں سود، جوے، یہ ساری سود کا اور جوئے کا پہلو بالکل نمایاں ہے کہ اس میں یا تو انشورنس کے اندر یعنی بیمہ پالیسی میں یہ ہوتا ہے کہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ اگر میں نے مخصوص مقدار میں جو رقم جمع نہیں کرا سکا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک پھر مہلت دیتے ہیں کہ مزید آپ جمع کرا دیں. اگر نہیں کرا سکے تو وہ رقم ضائع ہو جاتی ہے. اور اگر جو مخصوص مقدار میں جمع کرا دی تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بینیفٹ ہوتے ہیں کہ اتنے سال بعد، 20 سال بعد، اتنے سال بعد پھر آپ کو اتنے لاکھ کر کے وہ آپ کی رقم لوٹائی جائے گی. تو یا تو جتنی رقم جمع کرائی ہے اس سے زیادہ لینے میں آدمی کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے، یا اگر وہ اتنی مقدار میں جمع نہ کرا سکا، شرائط پہ پورا نہ اتر سکا، تو جو رقم جمع کرا دی پھر وہ ناقابل واپسی ہوتی ہے، یعنی وہ رقم ضائع ہوگی. اسی طرح مختلف چیزوں میں انشورنس ہوتی ہے کہ 1 سال کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ اتنی فیس جمع کرا دیں. اب اس میں آپ کے کاروبار میں اگر کوئی خدا نخواستہ نقصان پہنچتا ہے تو آپ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے جمع کرا دیں. اگر آپ کے کاروبار میں کوئی نقصان پہنچا تو ہم 10 لاکھ 5 لاکھ تک کا آپ کا وہ نقصان کور کریں گے. صحیح. اور اگر 1 سال میں کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا تو آپ کی جمع کردہ رقم پھر وہ 0 ہو گئی.
تو یعنی اس میں آر یا پار والا معاملہ ہوتا ہے، یا تو آپ زیادہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے یا اپنی بھی رقم گنوا دیں گے. تو بیمہ پالیسی میں یہ جوئے کا عنصر موجود ہے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، کچھ اور بھی ہمارے مضامین ہیں علوم قرآن کے حوالے سے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ہم حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم